السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ فکر کل کی پریشانیوں کو دور نہیں کرتی، بلکہ آج کا سکون بھی چھین لیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ دعا اصل میں وہ پہلی طاقت ہے جو انسان کو عطا کی گئی، مگر افسوس کہ ہم اسے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو شخص اللہ کی بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا زندگی میں موت سے تلک لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور ہر حق پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پہلاتے ہیں، اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کی حصے میں آتی ہے، کیونکہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اختیار، دولت اور طاقت ملے تو انسان بدلتا نہیں بلکہ بے نقاب ہوتا ہے۔ دہشت مچاؤ تو شیر جیسی، خالی ڈرانا تو کتے بھی جانتے ہیں۔ لہروں کو خاموش دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ سمندر میں پانی نہیں، یاد رکھنا جب بھی اٹھے گی طوفان بن کر اٹھے گی۔ میں نے سیکھا ہے ریاضی کی سوالوں سے، جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے۔ کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی جب دوست ہم سفر اور محبت ایک ہی انسان ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک خدا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے۔ کتنے احسان ہیں اللہ کی ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں میٹھے الفاظ بولے، تاکہ اگر کبھی الفاظ آپ کو واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہے۔ کبھی اپنے مخالف کو اپنے آنسو نہ دکھانا، اس کے سامنے ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ ہونے چاہیے۔ اور بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ انداز ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ ڈر سے بڑا کوئی وائرس نہیں، اور ہمت سے بڑی کوئی ویکسین نہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اس کو سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا نہیں ملتا۔ سچ بولیں اور بھول جائیں، کیونکہ جھوٹ بول کے اسے عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ آخر مجبوریوں کی فتح ہوتی ہے، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔
فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہو۔ اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہیں تو اسے بدل دو، لیکن اگر تم اس سے تبدیل نہیں کر سکتے تو اپنے رویوں کو بدلو۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کی دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار اور ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کی پیارے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کی نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہوگی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں یہ نظر پیدا نہ ہو سکی وہ اپنے ذات کا بندہ ہے۔